الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد نظر آ رہا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ نرم مزاجی کا نہ ہونا ہے۔ نرمی نہیں اختیار کی جاتی، بلکہ نرمی کی جگہ سختی اور غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ جہاں پہ نرمی نہ ہو، مزاج میں بہت زیادہ سختی ہو، تو وہاں پر معاشرے میں سکون اور محبت کی فضا قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتیازی صفت کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور رحمت فرمایا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ پاک کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے آپ نرم مزاج ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی خوبی اور آپ کا یہ امتیازی وصف تھا کہ آپ بہت نرم مزاج تھے۔ اپنوں کے لیے بندے کو نرم مزاج ہونا چاہیے۔ چونکہ نرم مزاج تھے، اس لیے صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے طور طریقے بھی سیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے لیے غنیمت جانا، اور ان کے قیمتی لمحات میں سے سب سے قیمتی لمحات وہی ہوتے تھے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی وصف کو ذکر کیا کہ آپ نرم مزاج ہیں، نرم طبیعت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہیں۔ اگر آپ سخت دل سخت مزاج ہوتے، صحابہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ بات صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تقدس کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم بہت سخت مزاج ہوں گے، ایسی سختی جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا، تو کوئی ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا۔ ہمارے پاس وہی لوگ بیٹھیں گے جو ہماری نرمی کو محسوس کریں گے۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے بندے کو نرم ہونا چاہیے۔ سختی غیروں کے لیے ہوتی ہے،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی سیکھی تو اس صفت کو اپنا لیا، تو اس صفت کو، نرمی والے صفت کو اپنا لیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نرمی والی صفت کو جو صحابہ کرام نے حضور سے سیکھ کر اپنا لی، قرآن کریم میں بطور مدح کے ذکر کیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضرات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، مراد صحابہ، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ نرم دل ہیں، آپس میں کیا ہیں؟ نرم مزاج ہیں، آپس میں رحم کرنے والے، ترس کھانے والے ایک دوسرے پر۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے حق میں سخت ہیں۔ تو مسلمان کی امتیازی خوبی یہ ہے، مومن کی امتیازی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنوں کے حق میں نرم مزاج ہو اور غیروں کے حق میں سخت مزاج ہو۔ نرمی یہ دوسروں کو قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پہ حکم دیا ہے، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ بھائی یسروا، آسانیاں پیدا کرو دوسروں کے لیے، ولا تعسروا، مشکلیں پیدا نہ کرو، اور فرمایا بشروا، خوشخبریاں سناؤ، ایسی بات کرو دوسرے بندے کا دل خوش ہو جائے۔ ولا تنفروا، ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ تم لوگوں کے لیے نفرت کا ذریعہ بن جاؤ، نفرت نہ دلاؤ لوگوں کو۔ تو محبت کا ذریعہ نرم مزاجی ہے۔ آج بسا اوقات کوئی بندہ بہت سخت مزاج ہو تو اس سے پوچھتے ہیں یہ رویہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بھی جو دیکھو وہ کتنا ظالم ہے، مد مقابل کتنا بڑا جو ہے وہ سخت دل ہے، اس کا رویہ ایسا اور ایسا ہے، تو اگر میں سختی کرتا ہوں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالف سخت بھی ہو پھر بھی اگر دین کی دعوت دینی ہے اس کو، پھر نرمی اختیار کرنی پڑے گی۔ دین کی دعوت دینی ہے تو پھر اس کو اس سے بھی نرمی، اگرچہ کفار کے ساتھ سختی برتنے کا حکم کب؟ جب وہ مقابلے پہ ہے، تلوار اٹھا کے آگے آپ سختی ہے۔ دین کی دعوت دینی ہے پھر نرمی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور ان دونوں حضرات کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دے کر ان کو دین کی دعوت دیں، چونکہ ابھی اس کی طرف سے سختی کا اظہار نہیں ہوا تھا، اس لیے دعوت تھی تو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا قولا لہ قولا لینا، قولا لہ، دونوں حضرات اس سے نرمی سے بات کرنا۔ کیسے بات کرنا؟ نرمی سے۔ دعوت کے نتیجے میں کوئی بندہ گالی بھی دے، اس کی گالی کو بھی نظر انداز کرنے کا حکم ہے، اس کی گالی کو بھی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں بعض انبیاء کے تذکرے میں آیا ہے کہ مخالفوں نے انبیاء کو برا بھلا کہا۔ بعض حضرات نے کہا کہ تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، وقت کے پیغمبر کو کہا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی سفہا، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، کیا ہوں؟ انی رسول میں رب العالمین، میں تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول ہو کے آیا۔ تو دعوت دینی ہے تو نرمی ہے، البتہ اگر وہ تلوار اٹھا کے آ گیا آپ اس کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ نرمی والا معاملہ
یہ ضرور ہونا چاہیے، وگرنہ بسا اوقات ہمارے تیر، ہمارے تلوار سے، ہماری گولی سے مخاطب کو اتنی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی جتنی کہ ہماری زبان سے ہوتی ہے۔ زبان کی ہلاکتیں گولی اور تلوار کی ہلاکتوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے غالباً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جراحت السنان لہا التیام، ہاں جی، کہ جو تیروں اور تلواروں کے زخم ہوتے ہیں نا یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تیروں تلواروں کے زخم علاج مال جیسے دوائی داروں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم، کسی بندے کو ہم نے دل آزاری والی بات کہہ دی، اب وہ اس کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے متعلق بات کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں، اور عموماً درگزر والا، عفو والا، معاف کرنے والا رویہ اختیار کریں۔ آپ کسی کو معاف کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف کرے گی۔ خلاف طبیعت چیز کو دیکھ کر بندے کو غصہ آتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے مزاج کے خلاف کسی چیز کو دیکھتا ہے تو غصہ تو آتا ہے۔ غصہ نہ آنا یہ کمال نہیں ہے، لیکن غصہ آئے اس غصے کو دبا جانا یہ کمال ہے۔ انسان ہے، انسان کی طبیعت ہے، جب خلاف مزاج کوئی چیز دیکھتا ہے تو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو دبا جانا یہ کیا ہے؟ اس پر کارروائی نہ کرنا، اس پر کارروائی نہ کرنا۔ ایک ذات کے لیے غصہ آ رہا ہے، ذات کے لیے، اس کو دبانے کا حکم ہے۔ اگر شریعت کسی حکم کو پامال کیا جا رہا ہے اور اعلان پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کسی حکم کو اعلان توڑا جا رہا ہے، اب اس پہ غصہ کرنے کا حکم ہے، تاکہ اگلا بندہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھے، احساس پیدا کرے واقعی میں نے کام غلط کیا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اگر برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے۔ برائی کو دیکھے کیا؟ ایک بندہ اعلانیہ برائی کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا، اور کام ایسا ہے کہ ایک بندہ اس کو برا نہیں سمجھتا، ہر بندہ برا سمجھتا ہے۔ مومن کی شان یہ کہ اگر اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں، اولاد ہے، بیٹا ہے، وہ اعلان گناہ میں پڑا ہوا ہے، ہر بندہ اس سے گناہ پہ گواہ ہے، اب اس کی پٹائی کرنے کا حکم ہے۔ پٹائی کرنے کا، تو پٹائی اصلاح والی ہو، مار اصلاح والی، انتقام والی نہ ہو۔ تو غصے کی بات پہ غصہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن غصے کو دبانا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کھاڑے میں دوسرے بندے کو گرا دے، ہاں جی، پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ آنے کے وقت بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ غصہ آنے کے وقت بھی یہ امتیازی صفت ہے۔ غصہ تو آتا ہے، پہلوان کون ہے؟ جو غصہ آنے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ پہلوان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا بڑا بہترین علاج ارشاد فرمایا ہے۔ غالباً کل یہ حدیث پڑھ رہے تھے، اور ہمارے اسلاف بھی جو ہے وہ یہ علاج بتاتے ہیں۔ بعض رات ہوتا ہے نا، غصہ بہت آتا ہے، تو پوچھا کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں غصہ آتا ہی بہت ہے، ہم کیا کریں؟ ادھر ہو جائے، اور تو ادھر ہو جائے، تاکہ تم بہ گیا مانو پر۔ بعض رات پوچھتے ہیں جب ہمیں غصہ بہت آتا ہے ہم کیا کریں؟ تو غصے کا علاج حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ آ جائے
تو بندہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، غصے کا علاج ہے۔ اگر بیٹھا ہے غصہ آ گیا لیٹ جائے، کیا کریں؟ لیٹ جائے۔ یہ حدیث پاک میں غصے کا علاج بتایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، اگر لیٹا ہوا تو بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب کھڑا ہو گیا اس نے گریبان نہیں پکڑنا ہے دوسرے بندے کا، یعنی پستی کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف جائے، حالت کو بدل لے۔ حالت کے بدلنے سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس کو پھر بھی غصہ اس کا جا ہی نہیں رہا، بہت زیادہ غصہ ہے اس پہ ماشاءاللہ، تو اب بیٹھنے سے بھی نہیں جا رہا، تو کوئی عذر کر کے مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ مجلس میں میرے خلاف بھی بات ہے، خاموشی کے ساتھ بغیر جھگڑا کیے مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ ہاں جی، اگر باہر چلا گیا پھر بھی وہ کیفیت اس سے دور نہیں ہو رہی، کہنا میں چھڑنا نہیں ہونے، انہوں نے اٹھن دے ایک باری، انہوں نے کلیاں نہیں پڑ لانا میں، غصہ پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ اب وضو کر لے، کیا کر لے؟ ہاں وضو کر لے، پھر پانی تھوڑا سا پانی اوپر ڈالے گا نا تو ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں تپی ہوئی ہوتی ہیں تو پانی کے پڑنے سے کیا ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ غصہ انسان کے لیے بہت مہلک ہے، بندے کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے۔ نجائز غصہ، اچھی سے مراد کون سا غصہ ہے؟ نجائز۔ ذاتیات کے لیے غصہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں نظریات پہ غصہ آنا چاہیے۔ ایک بندہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اب شرک کر رہا ہے، ہاں جی کفر کر رہا ہے، اب اس کو سمجھا رہے ہیں، اب نہیں سمجھ رہا، اب کسی درجے میں غصہ آنے کی بات ہے، اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نسائی شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا آپ کے متعلق بما رحمۃ من اللہ لنت لہم، اللہ کے رحمت احسان سے آپ نرم مزاج ہیں۔ لیکن جب آپ نے دیکھا بھی اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اس نے مسئلہ بھی بتایا ہوا ہے کہ طلاق دو تو کتنی دو، اگر دینی پڑے تو 1، تو اس نے 3 دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور فرمایا کہ دیکھو ایرغب بکتاب اللہ، کیا اللہ کے قرآن سے کھیلا جا رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو شریعت کا حکم کو ٹوٹ رہا ہے، ایک الگ بات ہے۔ ذاتیات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر مسئلہ میرا ہے تو پھر غصہ دبائیں، اگر مسئلہ ہے شریعت کا اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہا، بہت زیادہ بیوقوفی اتر ہے، اب اس کو تھوڑا سا غصہ کرنے کی ضرورت، تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے نا کہ ایک جنگ میں کافر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو اس کافر نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نیچے گرایا اور اس کے اوپر بیٹھے اس کو قتل کرنے لگے، تو اس کافر نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ میدان جنگ ہے، کافر ہے، نیچے گرا لیا ہے، قتل کرنے پہ قادر ہیں، لیکن اب اس نے کیا کیا؟ حضرت کے منہ پر تھوک دیا، حضرت نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ایسا کام کیا جو مزید نفرت والا ہے، تو کیوں چھوڑ دیا؟ پوچھ لیا، حضرت میں نے تو ایسا کام کیا جو واقعی غصہ دلانے والا ہے۔ میں دیکھو پہلے میرا غصہ تیرے متعلق اللہ کی رضا کے لیے تھا، تیری مجھ سے لڑائی اللہ کی رضا کے لیے تھی، تو تلوار اٹھا کے ہاں جی مسلمانوں کے اسلام کے مقابلے میں آ گیا، تو اب تجھے گرانا اور تجھ پہ وار کرنا یہ شریعت کا تقاضا تھا، یہ نظریات کا مسئلہ تھا، لیکن اب جب تو نے تھوک دیا تو میری طبیعت میں جو ہے وہ کہہ لے کہ انتشار پیدا ہوا، تو غصہ آیا۔ اب میں نے اس لیے چھوڑ دیا
کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے قتل کر دوں۔ حالانکہ قتل کرنا کافر کو کیا تھا؟ میدان جنگ میں اللہ کا حکم، بھی کہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ذاتیات شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے مجھے غصہ آیا جب تو نے میرے منہ پر تھوپا، تو میں نے اپنی ذات کے لیے مارنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے کافر سے لڑنا اور قتال میدان جنگ میں، لیکن کہیں میرا ذاتی غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے، ذاتی انتقام اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نرم مزاجی یہ بہت اچھی صفت ہے۔ جس بندے میں نرم مزاجی ہوتی ہے، لوگ اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں، لوگ اس کے قریب بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں، لوگ اس کی باتیں سننے کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن جس بندے کے اندر بے جا سختی ہوتی ہے، بے جا غصے کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ اس سے قریب نہیں بیٹھتے۔ اس لیے بعض کہنے والوں نے کہا ہے کہ بندے کو اپنے معاملات میں ذرا اعتدال پہ رہنا چاہیے، بہت میٹھا بھی نہ ہو، کوئی شہد سمجھ کے کھا جائے، کڑوا بھی نہ ہو، کوئی زہر سمجھ کے پھینک دے۔ غصے کی بات میں غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے کا استعمال صحیح ہو۔ 2 دن پہلے میں ایک کسائی کے پاس کھڑا تھا، تو باتوں باتوں میں جو ہے نا ایک بندے نے ایک بات کر دی، تیسرا بندہ کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا یار دیکھو ہر روز اتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، تمہیں ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا؟ اتنے جانوروں کو ہر روز ذبح کرتے ہو یار، تو ہر وقت خون سے کھیلتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا یار اگر ہم خون سے نہ کھیلیں تو یہ جو بوٹی تو منہ میں لگ جاتی ہے نا، تمہارے منہ میں نہ جائے۔ یہ غصہ اللہ میاں نے ہمارے اندر رکھا ہے، تو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو یہ گوشت تمہارے منہ میں جاتا ہے۔ اگر ہم بھی ترس کھانے لگے پھر ذبح کون کرے گا؟ ہاں جی، لہذا اس کی بات بڑی قیمتی تھی۔ تو جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں ٹھیک ہے استعمال، جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں ٹھیک نہیں ہے۔ نرم مزاجی یہ مسلمان کی ایک امتیازی ایسی بہترین صفت ہے، اگر اس کو اپنا لے تو دنیا کا ہر بندہ اس سے گرویدہ ہو جائے گا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتیات کا انتقام نہیں لیا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، آپ کے غلط نام رکھے، ہاں جی، غلط ناموں سے انہوں نے غلط ناموں سے القابات سے پکارا، ہاں جی، اور چڑھانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا تھا، معاف کیا، درگزر کیا۔ طائف والوں نے پتھر نہیں مارے، اباس لڑکے پیچھے نہیں لگائے۔ حضرت جبریل آئے اور کہا بھی دیکھو یہ طائف کی وادی پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر حکم دے تو پہاڑوں کے ملے تو فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا، ذات کے لیے انتقام نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں لوگ جو ہیں ہدایت پہ آ جائیں، ہدایت چاہتا ہوں ان کی۔ تو اپنی ذات کے لیے غصہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس، کتنے لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ان کو معاف فرما دیتے تھے، آپ ہی گستاخیاں تک کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ فرماتے ہیں ہاں بھی اس کا علاج کرو، اس کی گستاخیاں ہاتھ سے بڑھ گئی ہیں، لیکن عموماً معافی والا رویہ تھا گستاخوں کے ساتھ بھی عموماً۔ تو اس طرح کے بہت سارے ذرائع سے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے معاف کیا ہے۔ آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کوئی بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے تو ہم اسے معاف کرتے رہیں کہ جی حضور تو معاف کرتے تھے، آج کوئی بندہ حضور کو گالیاں دی تو اس کو معاف کر دو بھائی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جس شخصیت کی ذات کا مسئلہ تھا ان کو حق تھا معاف کرنے کا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرے اور میں کہہ دوں نہیں چل رہتے معافی ہے بھائی، میں کہ معافی میرا مسئلہ ہے، اس نے گالی مجھے دی نہیں ہے، اس نے گالی تو حضور کو دی ہے۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو برا بھلا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کسی کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، ہو گیا معاف، لیکن
کسی اور کو اختیار نہیں ہے، نہ کسی عالم کو، نہ مفتی کو، نہ کسی اور کو، کہ وہ گستاخ رسول کو معاف کر دے۔ باہر کے بات درمیان سے نکل پڑی تو نرم مزاجی، نرم خوئی، یہ ایک مسلمان کا جو ہے بہترین وصف ہے، اس کو اختیار کریں۔ سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، نرمی، عفو اور درگزر والا معاملہ اگر ہم کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جو ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں جھگڑے ہیں نا جی، تو انشاءاللہ یہ ختم فرما دیں گے اور گھر جنت بن جائے گا۔ بس صرف اس سختی والی بات کو ختم کر دیں، نرمی والی صفت کو بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔